اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا حق بنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالسَّيْنَ الْإِنسَانَ وَبِوَالِدَيْهِ، ہم نے تمہارے ماں باپ کے بارے میں خاص طور پر نصیحت کی ہے۔ آگے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں اور ماں کا ذکر یوں کیا ہے کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تیری ماں نے تجھے دردوں کے ساتھ اٹھایا، یعنی یہ وہنًا علی وہن، بڑے دردوں کے ساتھ اٹھایا، یعنی دردوں پر درد رکھتے ہوئے 9 مہینے درد کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کا رواں رواں رونگٹا رونگٹا بال بال دردوں سے بھرتا گیا، دردوں کی تہہ کی تہہ لگتی گئی اور پھر دودھ چھڑانے تک درد سہتی رہی۔ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ماں کے حال کو بیان کیا ہے، ماں کے بارے میں ذکر کیا ہے اور فرمایا خبردار اپنے ماں باپ کے آگے چوں بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا۔ اتنے خوبصورت انداز میں ماں باپ کے حق اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ اس میں کتنی طاقت کے ساتھ کہہ رہا ہے، ایک ہی بریکٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور ماں باپ کو لا رہا ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن۔ ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کو کندھے پر اٹھا کر میں نے حج کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنی ماں کا دودھ 2 سال جو پیا ہے، اس میں سے ایک گھونٹ کا حق بھی ابھی تو نے ادا نہیں کیا۔ تو جو ماں باپ کا حق پہچانتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، اور ماں باپ کے بعد دوسرا باپ جو ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ تو جس نے استاد کے آگے سر جھکا دیا، اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا ایک قیمتی خزانہ ہے۔ جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، لیکن لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، ان کی خدمت کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے نصیب جاگتے ہیں، آپ کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ ڈگریاں بغیر ماں باپ کی دعاؤں کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب تک ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں ہوتی انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا۔